السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ اب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، حکومت ہم چلائیں گے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے منہ سے اللہ ایسی کوئی بات نہ نکال دے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، لیکن یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ بات وہ ہے جس کو اللہ نے اقتدار دیا، اس کو اللہ نے دیا ہے۔ حکومتیں، عزتیں، ذلتیں، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اگر عمران خان کو اللہ نے عزت دیا تو کوئی دنیا کی طاقت، ہم سارے مل جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، اسے ذلیل کرنا چاہیں تو اللہ جس کو ذلیل نہ کرے اسے کوئی دنیا کی طاقت ذلیل نہیں کرتی۔ اور ساری دنیا جس کے ساتھ ہو، اگر اس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کیسی بچوں والی بات کر رہے ہیں جی؟ حکومت ان کے ہاتھ میں آگے۔ یاد رکھیں، میں مولانا صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پھولوں والی مسجد میں مؤذن تھے، اور جب جنرل ضیاء الحق سے انہوں نے سیاست سیکھی، آرمی سے انہوں نے سیاست سیکھی، فوج سے انہوں نے سیاست سیکھی۔ یہ چراغ شاہ کے صاحب کے ساتھ نا آرمی ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے جس فوج سے، جس آرمی سے تم نے سیاست سیکھی، اسی آرمی کو تم گالیاں دے رہے ہو اور برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آرمی ہماری جان ہے، پاک فوج ہمارا دل ہے، پاک فوج ہماری روح ہے، پاک فوج ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والی اللہ پاک نے جماعت بنائی ہوئی ہے، اور تم اس کو جناب گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو، ان کے خلاف کہتے ہو جی انہوں نے بے ایمانی کروائی۔ اور یار تمہیں دیکھو، اس کا آسان حل ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے پوچھ لو، یہ آسان حل ہے کہ آپ مہربانی کر کے جہاں سے آپ الیکشن لڑے ہیں، علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے دیں، آپ وہاں سے الیکشن لڑیں۔ اگر وہاں سے علی امین گنڈا پور ہار جاتا ہے تو ہم کہیں گے جی عمران خان نے بے ایمانی کروائی ہے۔ جی تم پاک فوج پہ الزام نہ لگاؤ، یہ قوم پاک فوج سے پیار کرتی ہے، یہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے۔ تمہارا عمران خان سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تمہارا عوام سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پاک فوج کو بیچ میں مت لاؤ۔ یہ ہماری دیکھیں، عمران خان نہیں جائے گا، نہ استعفیٰ دے گا، نہ اس کی حکومت جائے گی، کیونکہ اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے ٹل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے۔ تم نے 39 سال، 40 سال اور 12 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہو، کچھ نہیں کر سکے ہو۔ عمران خان نے کیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس سے کروایا، نبی کے صدقے اس سے کروایا، اور پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اس نے اٹھایا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی استعفیٰ دینے کے لیے، آج وہ 2 دن مکمل ہو جائیں گے، تو کیا مولانا صاحب پھر کیا لاہ عمل کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ خان صاحب سے استعفیٰ لے سکیں گے؟ دیکھیں جی، میں پھر بات کر دوں گا، آپ ناراض ہوں گے، پھر لوگ کہیں گے جی مولوی ہو کے مولویوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ ان کا کام ہے صرف توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اور نہ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ غلط چیز ہے۔ یہ ان کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ ہم آگے نکلیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، مار کٹائی کریں گے، لوگوں کے رستے بند کریں گے، بلاک کریں گے۔ اب کتنی پرابلم ہو رہی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، اور 12-14 بندے گٹھے ہو کے صرف کہتے ہیں جی ہم نے اس کو گرانا ہے، اس کو گرانا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا مولانا صاحب۔ آپ علی امین گنڈا پور کی سیٹ سے دوبارہ الیکشن لڑے، اگر آپ جیت جائیں تو آپ حق پہ ہیں، پھر مانیں گے۔ یہ آپ کو اپنے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے، آپ کی نہ سیٹ ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، آپ جناب آ کے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے جو عمران خان کی بات کی کہ ہم چاہیں تو عمران خان کو جا کے اس کے گھر سے گرفتار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط چیزیں ہیں جی، یہ ملک میں انتشار والی چیزیں ہیں۔ وہ کوئی انڈیا کے بارڈر پہ نہیں بیٹھا، وہ پاکستان کے اندر ہے، حکومت چلا رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کے دن گزر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، خدا کی کرم نوازی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، ووٹ دے کے اس کو منتخب کیا ہے، ووٹ دے کے لائے ہیں۔ عوام اگر نہ پسند کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے جہاں دیکھا جی عوام اس کو پسند کر رہی ہے۔ عوام اس کے جناب جو ہے نا ماشاءاللہ، اس نے جو قومی متحدہ میں تقریر کی، اس نے تو ہمارے دل جیت لیے ہیں جی۔ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا گیا جی، وہاں پہ جناب اس جگہ پہ جہاں کوئی بولتا نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹائم بھی اوور رہ گیا جی۔ یہ بات ان کو بھی بری لگی ہے، کافروں کو بھی، کہ یار اس نے یہ ہلچل مچا دی ہے۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہاں سے استعفیٰ لے سکیں گے؟ اور نہیں جی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت آئے، اگر یہ چلے جائیں گے تو کل پی ٹی آئی والے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے جی آپ حکومت ختم کریں جی، وہ دھرنا دے دیں۔ ایسے دھرنے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے اگر کیا تھا نا جی، تو نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، وہ تو عدالت نے پکڑ کے لکھا کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، اس نے کرپشن کی ہے، تو وہ تو اس کیس میں اندر گیا۔ اس کو عدالت بھی ثابت نہیں کر سکی۔
تو السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر، آپ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو خان صاحب کو 2 دن کی مہلت دی تھی استعفے کے لیے، کیا وہ ایسا کر سکیں گے، استعفیٰ لے سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 2-3 بات کروں گا صاحب. بالکل یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہے. اور بات نے اس نے کیا کیا جو ابھی ادھر یہ رولے بنا رہے، اس نے پہلے کیا کیا ہے. اور جو عمران خان نے وہ ہمیں تو ان پڑھ ہو اتنا تو سمجھ بھی نہیں لگتا ہے. جو ادھر اس نے عدالت میں جو بات کی ہے وہاں پہ یہ سب بات نہ کوئی کر سکتے ہیں نہ کوئی آئے گا ایسا آدمی. ادھر کیسی باتیں اس بندے نے کی ہے، لیکن ہمیں تو اتنا سمجھ نہیں ہے. لیکن کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ادھر یہ 2-3 دن 2 دن کا ٹائم دے دیا، پھر بولے گا 5 دن کا ٹائم جائے گا. خود جائے گا یہ خود جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بیان دیا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، حکومت ہم چلائیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھائی جان کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف یہ بس یہ جو کرایہ والے یہ لوگ بلایا نا، یہ خود جائے گا، تنگ ہو جائے گا، خود چلے جائے گا. اور یہ حکومت یہ سنبھال سکتے، یہ اپنا سیٹ ادھر اپنے گھر سے ہار گیا، ادھر نہیں سنبھال سکتے تو یہ پورا پاکستان کیسے سنبھالے گا. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ اگر ہم چاہیں تو خان صاحب عمران خان کو جا کے اس کے گھر سے گرفتار کر سکتے ہیں. کیسا ہو سکے گا؟ یہ بہت مشکل ہے. وہ حاجی صاحب نے وہ بات کی ہے، یہ کوئی انڈیا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہ اونٹ لوگوں نے دیے ہے، یہ عوام نے دیا ہے، پاکستان کے عوام نے دیا ہے. اس نے یہ جو ہے نا اس کو ادارت دی ہے. جو یہ فضول بات ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی، آج وہ ختم ہو جائے گی کہ 2 دن میں استعفیٰ دے دو، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ مولانا فضل الرحمان پښتو کې ویم کنه، مولانا فضل الرحمان اسلام هم شرمای، کاریان هم شرمول، او غونډه علماء هم شرمول. هغه د پکار دي چې خپل ځان په خپل شوټ کی ټول عمر یې ګڼکپې کړي دي او ټول عمر یې ګڼکپانو سره خوړه دي. ګڼکپانو امریکای روچت کړي دی مولانا فضل الرحمان. او در لپاره پکار دي کنه ترجمه کیا کہتے ہیں؟ یہ ابھی بول رہے ہیں نا، مولانا صاحب نے مولیوں کو بدنام کر دیے، قاریوں کو بدنام کر دیے، علماؤں کو بدنام کر دیے، ہم سارے جتنے بھی پٹھان ہیں ان کو بدنام کر دیے. مولانا صاحب تو خود دہشت گرد ہے، چور ہے، کرپٹ ہے. اس کو تو پتہ نہیں کسی ملک والے نے اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک والے نے اٹھایا، کم ملک والے روستی افغانستان والا افغانستان لوگوں نے اٹھایا ان کو. اور اس کو ابھی خود شوٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو خود. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ اب حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، اب حکومت ہم چلائیں گے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا وہ حکومت لے سکیں گے؟ لینی تو نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ پچھلے 30-40 سال سے وہی لوگ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی حکومت کر رہے تھے اور اب پھر آ گئے ہیں، تو ان کا حق تو نہیں بنتا. ابھی عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے. ویسے عمران صاحب نے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ غریبوں کا نام لے کے وہ آئے ہیں اور غریبوں کا تو جینا مشکل. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ 2 دن کی انہوں نے حکومت کو مہلت دی تھی، آج ان کی جو مہلت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیا وہ استعفیٰ لے سکیں گے؟ میرے خیال میں استعفیٰ تو نہیں لے سکتے اس طرح، اور لینا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ معاملات ہیں تو مذاکرات کے ذریعے ان کو حل کریں. جو بھی معاملات ہیں، عمران خان میں بھی کچھ ہیں، ان کی حکومت میں غلطیاں ہیں اور وہ یو ٹرن لے رہے ہیں ہر بات سے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. IMF کا کہہ رہے تھے. جو یہ مولانا صاحب کا دھرنا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جی، جرنا تو جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عمران صاحب نے بھی جن لوگوں کو اندر کر دیا ہے ان کے ثبوت تو اکٹھے نہیں کیے. پہلے ان کو اندر کر دیا، اب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، جبکہ پہلے ان کو پاس ثبوت ہونے چاہیے تھے، پھر ان لوگوں کو گرفتار کرتے یا پکڑتے کہ بھئی یہ آپ چور ہیں. تو آج تک کسی کے پاس ثبوت ثابت نہیں ہو سکا کچھ بھی. اور وہ مطلب یہ بھی اب بار بار جو مریض ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب، اب ان کی موت ہو جائے تو یہ بھی مناسب نہیں. چھوڑ دیا انہوں نے، ان کو مہلت دے دیا 2 مہینوں. جی بس اللہ کرے جو بہتری آئے. جی ہم مولانا صاحب سے بھی کہتے ہیں، اور عمران خان کے بس میں تو نہیں نا کسی کو موت دینا یا نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن جو آدمی ساری زندگی بادشاہ رہا ہو، اب وہ جیل کی کوٹھڑی میں، تو وہ ان کے لیے ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ اب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، حکومت ہم چلائیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جی حکومت چلائیں. پہلے بھی حکومت میں وہ رہے ہیں، ہر حکومت میں رہے ہیں، اس دفعہ وہ باہر ہیں. تو کنٹینر پہ عمران صاحب نے بھی بہت باتیں کی ہیں، باتیں ہی سنتے ہیں. اس کا ریزلٹ جو دیکھا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں.
کہ کیا کیا ہے انہوں نے عوام کے تو ساتھ. مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ حکومت ہم چلائیں گے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ حکومت میں آ جائیں؟ جو ان کا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. حکومت اگر ان کو عوام منتخب کرتی ہے تو حکومت چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مولانا صاحب نے عمران خان کو 2 دن کی مہلت دی تھی استعفیٰ دینے کی، آج وہ مہلت ختم ہو جائے گی. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کا آگے کا رد عمل کیا ہے. فی الحال تو دھرنے سے اور حکومت سے عوام پریشان ہے. ابھی سیاست ختم ہو چکی ہے. عوام پریشان ہے. غریب خاص کر غریب جو طبقہ ہے وہ پریشان ہے، روٹی روزی کے لیے پریشان ہے. عمران صاحب بجائے اس کے کہ عوام کو کوئی سہولت دیتے وہ مزید مہنگائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، شکریہ سر.